الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر اللہ قریب صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 کی تلاوت کی ہے۔ یہاں حق سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ام حسبتم، کیا تم خیال کرتے ہو، ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یأتکم، اور ابھی تک نہیں آئیں تمہارے پاس، یأتکم تمہارے پاس، مثل الذین خلوا من قبلکم، ان لوگوں کی مثالیں جو گزر چکے ہیں تم سے پہلے، مستہم البأساء والضراء، پہنچی ان کو ذہنی مالی پریشانی، بأساء مالی پریشانی، والضراء اور بدنی پریشانی، وزلزلوا اور ان پر زلزلے کی سی کیفیت طاری کر دی گئی، حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ اس وقت کے رسول کہہ پڑے، والذین آمنوا معہ، اور جو ان کے ساتھ تھے ایمان والے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، الا ان نصر اللہ قریب، خبردار کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں بات ہوئی تھی اختلاف کی۔ اختلاف وہ ان لوگوں کے درمیان میں جن کو کتاب دی گئی، یہود و نصارہ کو کتاب دی گئی، اور ان لوگوں نے اختلاف برپا کیا، ان لوگوں کے ساتھ اختلاف کیا جن لوگوں کو حق سبحانہ و تعالی نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اختلاف کے جو بنیادی محرکات تھے ان میں ایک تو تھا الایمان بعیسیٰ عبد اللہ و رسولہ، کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، لیکن ان لوگوں نے، یہودیوں نے ان کا انکار کیا اور ان کو جادوگر بتلایا۔ تو معلوم ہوا کہ یہودیوں کے انکار کرنے سے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت پر تو فرق نہیں پڑا، البتہ یہودی خود عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کے منکر ثابت ہو گئے۔ پھر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہی کو ان کے حواریوں نے معبود بنا ڈالا، اور ان کو یہاں تک کہہ گئے کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، یہاں تک کہہ گئے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس کے بعد جمعہ کے دن کے بارے میں اختلاف کیا، تو یہودیوں نے اپنے لیے یوم السبت کو اور نصارہ نے اپنے لیے اتوار کے دن کو پسند کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان والوں کو، مسلمانوں کو یوم جمعہ سے مالا مال فرمایا، عزت بخشی، وحد اللہ تعالی الیہ امت الاسلام۔ اسی طرح قبلے کے بارے میں یہودیوں نے اپنا قبلہ بیت المقدس کو بنایا، اور نصارہ نے سورج کو اپنے لیے قبلہ متعین کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت العتیق کی طرف، قبلہ ابراہیمی کی طرف رخ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں صراط مستقیم کی طرف۔ ام حسبتم، کیا تم خیال کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ سستا سودا نہیں ہے، سودا بڑا مہنگا ہے، سودا بڑا مہنگا ہے، اپنی ذات کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ جیسے کہ زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، آپ کے اسلام میں
بنیادی طور پر جو رکاوٹ بنا وہ ان کا اپنا عزیز، اپنا رشتہ دار، اپنا قریبی سگا چچا، باپ کا بھائی۔ ان صاحب نے پیارے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھا، لوہے کی کیل کے اندر ان کو جڑ دیا، دیوار پہ لٹکا دیا، اور اس کے بعد نیچے کی طرف کو خشک غلاظت لا کر جلا دی اور ان سے تقاضا کیا کہ کلمہ چھوڑ دے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ کلمہ کوئی چھوڑ دینے کی چیز ہے؟ کلمہ کوئی چھوڑ دینے کی چیز ہے؟ باوجود یہ کہ قرآن پاک میں حق سبحانہ و تعالی نے خود ارشاد فرمایا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، مگر کہ جس کو مجبور کر دیا جائے اور اس کا ایمان کے ساتھ دل مطمئن بھی ہو، اس کو تو رعایت اسلام نے دی ہوئی ہے، لیکن وہ اس رعایت کو استعمال انہوں نے نہیں کیا۔ اگر کہ ہم مان لیتے ہیں کہ اس وقت یہ آیات نہیں آئی تھیں، اپنے دل میں ایمان کو چھپا لیتے، لیکن انہوں نے اس پر ذرہ برابر بھی نہیں سوچا۔ اسی طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا نے بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صف میں لپیٹا اور لپیٹ کے باندھا، پھر دیوار سے لٹکا دیا اور گھر والوں کو حکم دیا کہ خبردار ان کا کھانا پینا بند، ان کو کچھ نہ دینا۔ وہ بھی اپنی جگہ سے نہ ہلے، ان کے بھی پائے ثبات میں کوئی کمی نہیں آئی۔ بخاری شریف میں روایت ہے حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت اذیتیں دی گئیں۔ ان کا جو آقا تھا، یہ خود غلام تھے، ان کا جو آقا تھا اس کا نام تھا امیہ بن خلف، مشہور منافق ہے، مشہور کافر ہے۔ اس ظالم نے کیا کیا کہ ایک لکڑی ہوتی تھی، اس کو عرب میں کہتے تھے غزاہ، غین ضال الف ہا، غزاہ۔ اس لکڑی کو جلاتے تھے تو یہ جلتی بڑی دیر تک تھی، خشک ہوتی تھی، جلتی بہت دیر تک تھی، تو ان کو اس لکڑی کو جلا کر ان کو لٹا دیتے۔ نہ صرف لٹایا جاتا بلکہ خود اپنا وجود حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر رکھ دیتا، کھڑا ہو جاتا باقاعدہ، ان کو ہلنے نہ دیتا۔ ایک بار حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے دربار میں بیت اللہ میں داخل ہوئے، حاضر ہوئے، آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ یہ میری کمر مبارک دیکھیں، میری کمر دیکھیں، گوشت، چربی اور اس سے نکلنے والی رطوبتوں سے آگ بجھ جاتی تھی، کیا حال بچا ہوگا اس کمر میں، کیا رہا ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے دیکھا، آپ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، آپ نے اپنی سر مبارک کے نیچے چادر رکھی ہوئی تھی، آپ لیٹے ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا، آپ نے فرمایا خباب جس کیفیت سے تم گزرے ہو اس سے پہلے والوں کی مثالیں تم تک نہیں پہنچیں۔ ان میں ایسے بھی تھے کہ آدمی کو ناف تک زمین میں گاڑ دیا گیا، درمیان میں آرا لے کے کھڑے ہو گئے اور کہا جی اللہ کا کلمہ چھوڑ دو، نہیں چھوڑو گے ہم تمہیں چیر دیں گے، اور وہ چر گئے۔ سورہ بروج کے اندر جو واقعہ آتا ہے جہاں پر بادشاہ نے اور اس کے وزراء نے کرسیاں لگا لیں، بڑی سی آگ دہکائی، اور اس آگ کو دہکانے کے بعد اس میں لوگوں کو پھینکنا شروع کیا، یہاں تک کہ ایک عورت کی گود سے اس کا بچہ لے کے پھینکا۔ جب بچہ پھینکا تو عورت نے آواز لگائی، اس نے کہا کلمہ تو میں نے پڑھا ہے، یہ شیرخوار بچہ تمہیں کیا کہتا ہے؟ کلمہ تو میں نے پڑھا ہے، یہ بچہ تمہیں کیا کہتا ہے؟ بچے کو اللہ نے گویائی عطا فرمائی۔ بچے نے کہا ماں تم حق پر ہو، ڈرنا نہیں، یہ جنت جانے کا راستہ ہے، یہ جنت جانے کا راستہ ہے۔ ایک نہیں، حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، آپ کو شاہ ہرقل نے اپنی بیٹی پیش کی، سلطنت پیش کی اور کہا تم عیسائیت کو قبول کر لو، انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، اور ویسے ہی ہوا جیسے کہا انہوں نے، اور اس حد تک گئے انہوں نے کہا کہ تم اگر اس وقت مختصر سی حکومت کے مالک ہو، اچھی خاصی بڑی حکومت تھی، تم پوری دنیا کے مالک ہوتے، تم پوری دنیا کے سربراہ ہوتے، تمہاری سب جگہ تمہارا طوطی بولتا ہوتا، لیکن میں تب بھی تمہارے اس قول پر
لا الہ الا اللہ کو نہ چھوڑتا۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری صحابی ہیں، آپ کو اس وقت سفیان مسلمان نہیں ہوا تھا۔ سفیان نے کہا تم کو سولی چڑھا دیں گے، آپ نہیں مانے، آپ نے اس کی بات پر لبیک نہیں کہا، اس بات پر مضبوط ہو گئے کہ لا الہ الا اللہ ہی حقیقت ہے۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ تم ایسا کرو کہ ایک بار یہ کہہ دو کہ میری جگہ ہے، کاش کہ میری جگہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھانسی دی جاتی، نعوذ باللہ من ذالک۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا تم پھانسی کی بات کرتے ہو، یہ دور کی بات ہے، میرے ہوتے ہوئے ان کو کانٹا چبھ جائے یہ برداشت نہیں ہے۔ پھانسی دور کی بات ہے، میرے ہوتے ہوئے ان کو کانٹا چبھ جائے یہ برداشت نہیں ہے۔ محبت، خلوص، للہیت ان لوگوں پر ختم تھی، تبھی تو اس کے نتیجے میں وہ لوگ ایمان والے تھے، اور اتنے بلند پایا ایمان والے تھے کہ قرآن پاک نے کہا والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، قرآن پاک نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان لوگوں کے ساتھ حق تعالیٰ کی رضا شامل حال ہو گئی تھی، اور اس کی شمولیت میں جو بنیادی وجہ تھی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ان کے ساتھ والہانہ محبت، اور ان لوگوں کی اپنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ والہانہ محبت، ایک مزاج بن گیا تھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اشارہ فرما دیں ہم جان دینے کو حاضر ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام تھوک دیں آپ کا لعاب ہاتھوں میں تھام لیں۔ جب ایسی محبت ان لوگوں نے قائم کی تو ان لوگوں کے لیے اپنی جان کو دینا آسان ہو گیا تھا۔ ایک صحابی کو قتل کرنے کی بات ہوئی کہ کڑھائی کے تیل میں جلتے ہوئے کڑھائی میں ڈالیں گے، انہوں نے کہا رونے لگے، کیوں روتے کیوں؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں روتے ہو؟ انہوں نے کہا ہائے کاش کہ جان تو اکیلی ہے، ایسا ہوتا ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، 100 جانیں ہوتی میری، 100، اور میں 100 جانوں کو بار بار ایک پھر قتل کیا جاتا، پھر زندہ کیا جاتا، پھر قتل کیا جاتا، پھر زندہ کیا جاتا، میں بار بار حق تعالیٰ کے حضور میں پیش کرتا کہ ایک ادنا شہید، اس سے تو میرا گزارا نہیں ہوتا۔ بھوک تھی آخرت کی، طلب تھی آخرت کی، تڑپ تھی آخرت کی، دنیا کی چکا چوند نے ان لوگوں کو اپنی طرف مائل نہیں کیا۔ دنیا پھر آئی، ان کے پاس ذلیل و خوار ہو کر آئی، اور وہ لوگ غنائم کے مالک ہوئے، انہوں نے اپنا رزق تلوار کے سائے میں تلاش کیا، لیکن ان لوگوں نے ساتھ میں یہ آواز بھی لگائی کہ کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے مجاہدات کا بدلہ دنیا میں دے دیا، کہیں ایسا تو نہیں؟ یہ دلیل تھی اس بات کی کہ قرآن پاک کی وہ آیت فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، اس چیز کو بھول گئے جس کا ان کو کہا گیا تھا تو ہم نے ان کے اوپر ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ وہ اپنے سبق کو یاد رکھے ہوئے تھے، سبق کو یاد رکھنے کے باوجود اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ انہوں نے سبق یاد کیا ہوا تھا، اپنے سبق کو بھولے نہیں تھے، اور اس کے بعد ان کا عمل ایسا کہ ان کے اوپر فتوحات ہونی شروع ہوئیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، کتان کے کپڑے سے ناک صاف کرتے ہیں، اور کہتے ہیں ابو ہریرہ وہ وقت یاد کر جب لوگ تجھے مجنون دیکھتے تھے، جب تجھے جنون کی وجہ سے لوگ تیری گردن کو اپنے پیروں میں دباتے تھے۔ وہ جنون نہیں تھا، وہ بھوک تھی، مجاہدہ تھا۔ اس مجاہدے کے صدقے میں آج ہمارے پاس لا الہ الا اللہ بھی موجود ہے۔ ہم پیدائشی مسلمان ہیں، ہم نے ایمان کے حصول کے لیے کوشش نہیں کی۔ قرآن پاک کہتا ہے یمنون علیک ان اسلموا، آپ کو جتلاتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئیں۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ تم کو جتلاتا ہے کہ اس نے تم کو اسلام کی توفیق دے دی ہے، تم کو ہدایت دے دی ہے۔ تم خود سے تو آ ہی نہیں سکتے تھے، اگر خود سے آ سکتے ہوتے تو ابو طالب کے سائے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین پنپتا رہا اور ابو طالب محروم رہے، اور ہم بن مانگے اس نعمت غیر مترقبہ سے مالا مال کر دیے گئے،
اور ہمارا حال یہ ہے کہ اس نعمت کے حصول کے بعد اس کی قدردانی ہمارے پاس نہیں ہے، ہم اس کے قدردان نہیں ہیں۔ ان لوگوں سے پوچھا جائے جن لوگوں کو ایمان تاخیر سے ملا، جن لوگوں کو ایمان ماں کی گود سے نہیں ملا، ان لوگوں سے پوچھا جائے تو ان کے اندر میں عمل کی چاہت زیادہ پائی جاتی ہے بنسبت ہم پیدائشی مسلمانوں کے۔ ایک زمانہ پہلے مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوا، لوگ یہاں سے باہر جاتے ہیں، جانے کے بعد وہاں سے داڑیاں رکھ کے واپس آتے ہیں، وہاں سے اسلام لے کر آتے ہیں، یہاں مسلمان ہوتے ہیں، وہاں جا کر اسلام مزید بہتر قبول کر کے آ جاتے ہیں۔ قرآن پاک نے کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ ایمان والوں سے تجدید ایمان کا تقاضا ہے، ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے داخل ہو جاؤ، تمہارے لیے رعایت نہیں ہے۔ یہ نقشے جو ہمارے اطراف میں چل رہے ہیں یہ ہمارے لیے امتحان کے طور پر ہیں، کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ یہ ہمارے امتحان کے لیے ہیں کہ ہم ان امتحانات میں کیسے کامیاب ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ وقت پہ ادا ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اللہ نے مال دیا ہے تو اس کی وجہ سے کہیں دل میں تکبر تو پیدا نہیں ہوا، کہیں دل کے اندر ریاکاری تو پیدا نہیں ہوئی، کہیں دل کے اندر فرعونیت تو پیدا نہیں ہوئی، کہیں اللہ سے غافل تو نہیں ہو گئے، کہیں راتوں کے اندھیرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت سے ہمیں دور تو نہیں کر بیٹھے۔ ہم رات کے اندھیروں میں گناہوں کی لذتوں میں لگ جائیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ رات تین طرح کی آتی ہے، تین طرح کے لوگوں پر آتی ہے۔ ایک رات وہ ہے جو اس شخص کے لیے نہ کسی طرح کے فائدے میں نہ کسی نقصان میں، وہ سو گیا۔ ایک رات وہ ہے جس کے لیے وہ خسارے کا سبب ہے کہ رات کے اندھیرے پھیلنے لگے تو وہ ہوٹل پہ جا کر بیٹھ گیا، وہ خواب غفلت میں مست ہو گیا، وہ چوری چکاری، شراب نوشی اور دیگر اسباب دنیا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اور ایک وہ ہے جس کی رات حق سبحانہ و تعالیٰ کے حضور میں کانپتے، ڈرتے، لرزتے، مانگتے، التجا کرتے گزر جاتی ہے۔ جیسا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، جیسا کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، رات کو کھڑے ہوں۔ یہ آدمی کامیاب ہے۔ رات سب پر آئی ہے، آنی ہے، لازماً آئے گی، لیکن ان تین طرح کے لوگوں میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ایمان کی قدر ہمارے لیے ضرورت۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء، تم سے پہلے وہ لوگ گزر چکے جن کو جو ہے وہ بأسا، مالی تکلیف پہنچی۔ خود صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے بھی بڑا امتحان تھا کہ ہجرت کرنا، ایسے حال میں کہ اپنا مال بھی چھوڑ دو، اپنا گھر بھی چھوڑ دو، اپنی جائیداد بھی چھوڑ دو، اپنے تمام اسباب کو چھوڑ دو، اور خاص طور پر رشتہ داروں کو چھوڑ کر ایک نئے وطن کی طرف اس لیے چلے جاؤ کہ تم نے ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا۔ اسی طرح سے تمہیں بدنی پریشانی کہ تمہاری طرف کوئی آفت جسمانی اعتبار سے پہنچے، جیسے کہ قتل، جراحات اور دیگر چیزیں، وزلزلوا، اور ان لوگوں کو جھنجھوڑ ڈالا گیا، حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول بھی کہہ اٹھے، والذین آمنوا معہ، اور جو ان کے ساتھ تھے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جواب آیا الا ان نصر اللہ قریب، خبردار کہ اللہ کی مدد